فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر کا سفر کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد اہم سے جاری ہے، اور اس سفر میں آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بلد، جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 90 ہے، اور پیج نمبر 167 سے سورہ بلد کا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے۔ البتہ 167 جو ہے وہ سورہ بلد کا ٹائٹل پیج ہے، اس کے بعد میں ایک صفحہ جو ہے وہ بلینک ہے، اور اس کے بعد میں سورہ کا آغاز باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے 169 پیج سے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں لفظ بلد مذکور ہونے کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بلد ٹھہرا۔ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے۔ آیات کی تعداد بالاتفاق 20 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کے لیے دستور حیات اور نظام زندگی صرف ایک آیت میں بیان فرما دیا ہے، وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی بقا اور ارتقاء کا سامان مفت میں میسر نہیں آتا، اس کی دنیاوی اور اخروی حیات دونوں محنت اور مشقت کی مرہون منت ہیں۔ چنانچہ انسان کی ساخت اور بافت بھی اس پر شاہد ہے کہ مشقت اور جنبش نہ ہو تو اس کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صحت گر جاتی ہے اور زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہ جو بچہ ابھی گہوارے میں ہوتا ہے وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، بار بار ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے، چلنے کے دور میں داخل ہو تو دوڑتا رہتا ہے، اپنے جسم کی ساخت کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو تا زیست مشقت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے انسانی اعضاء کا ذکر فرمایا جن سے انسان مشقت کارآمد بنا سکتا ہے۔ اس مشقت سے مطلوبہ فائدہ اٹھانے کے لیے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دونوں راستے یعنی خیر و شر اسے دکھائے۔ اس کے بعد زندگی کا کامیاب سفر طے کرنے کے راستے میں جو گھاٹیاں آتی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، وہ ہیں انسانوں کی خدمت، یتیم اور مسکین پر رحم کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی مکہ کی جب اس شہر میں آپ کا قیام ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ اور اولاد کی۔ تفسیر آیات نمبر 1، لا اقسم بہذا البلد۔ اس آیت میں بلد سے مراد سب سے نزدیک شہر مکہ ہے، اور سورہ بلد بھی مکی ہے، لہذا لفظ ھذا سے مکہ ہی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، وانتا حل بہذا البلد۔ حل بفتح ہا کا معنی گرہ کشائی ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یہ پہلا ریفرنس جو آیا ہے اس سورہ کے ذیل میں وہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 27۔ حلن جو نزول کے معنوں میں ہے، اس میں بھی یہی معنی ملحوظ ہیں
چونکہ مسافر کسی جگہ نزول کرتا ہے تو وہ سامان کھول دیتا ہے، بعد میں صرف نزول کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ وَيَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا، دوسرا ریفرنس جس کا ترجمہ ہے اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے، یہ بھی سورہ طٰہٰ سے آ رہا ہے، آیت کا نمبر ہے 81۔ ہلن بکسر ہا حلال ہونے کرنے کے معنوں میں ہے، یہ بھی اصل معنی گرہ کشائی سے استعارہ ہے، کیونکہ حلال وہ ہے جس میں ممنوعیت کی گرہ کھول دی گئی ہو۔ اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں۔ الف، اس شہر مکہ کی قسم جب آپ اس شہر میں مقیم ہوں، یہ تفسیر اس صورت میں درست ہے جب لغت اور استعمالات میں لفظ ہلن بکسر ہا قیام کے معنوں میں استعمال ہونا ثابت ہو، جبکہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہلن صفت یا مصدر ہے بمعنی حال ہے، اس اور ہلن بمعنی نزل آتا ہے، اور لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے ہوا ہلن بموضع کذا، جیسے کہا جاتا ہے ہوا ہلن بموضع کذا، لیکن ان استعمالات کے اثبات کے لیے لغت میں کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ حلول سے حالن کہا جاتا ہے، ہلن نہیں کہا جاتا، اور ہلن جب نزول کے معنوں میں آتا ہے تو اس کا مصدر الحلول ہوتا ہے، اور ہلن جب بفتح ہا ہو تو نزول کے معنوں میں آتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس بات کو قلت تتبع کا نتیجہ قرار دے کر رد کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا تتبع پیش نہیں کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے، قسم ہے اس شہر کی جب اس شہر میں لڑائی آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اس صورت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن حرم میں قتل کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمہ پیش کر رہی ہوں، حرم میں قتل کرنا نہ مجھ سے پہلے نہ بعد میں کسی کے لیے حلال ہے، اور میرے لیے صرف دن کے لیے ایک حصے میں حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے صفحہ پلٹا ہے اور اب ہم پیج 171 پر آ گئے ہیں۔ جیم، تیسری تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو حلال سمجھا جا رہا ہے، کہ اہل مکہ آپ کو قتل کرنا یا اس شہر سے نکالنا جائز سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لوگ یہاں جانوروں کا بھی شکار اور درختوں کا کاٹنا حرام سمجھتے تھے۔ اس صورت میں حلن اس میں مصدر ہوگا احلّہ کا، یعنی مباح اور حلال قرار دینا۔ یہی تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ تفسیر روایت اور لغت دونوں کے موافق ہونے کی وجہ سے قابل ترجیح ہے۔ نمبر 3، ووالدم وما ولد، شہر مکہ کے ساتھ قسم کھانے کی مناسبت سے باپ اور اولاد سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہو سکتے ہیں، جنہوں نے شہر کو آباد کیا اور بیت اللہ کی تعمیر کی۔ چنانچہ اکثر مفسرین نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بتحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تشریح کلمات، کبد جگر کو کہتے ہیں۔ الکبد کے معنی مشقت کے بھی آتے ہیں۔ العین میں آیا ہے الکبد شدت العیش، زندگی کی سختیوں کے معنی میں آتا ہے۔ تفسیر آیات، لقد خلقنا الانسان، یہ بظاہر جواب ہے ان قسموں کا جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے شروع میں فرمایا، یعنی قسم ہے شہر مکہ کی اور قسم ہے والد اور اولاد کی، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جفا کشی اور مشقت میں مضمر ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی اللہ نے عیش و آرام کے لیے قرار نہیں دی۔ انسان کے جسم کی ساخت بھی مشقت مانگتی ہے، مشقت نہ کرے تو جسم مفلوج ہو جاتا ہے،
تسخیر طبیعت کے بغیر انسان اپنے لیے سامان زیست فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ کام بھی مشقت اور جفا کشی سے ممکن ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ ہر قسم کے دکھ درد سے دور خوش و خرم زندگی گزارتا ہے، یہ نہایت سطحی نظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اپنے اندر آتش میں جل رہا ہو۔ اس کائنات پر حاکم نظام قدرت میں ہے کہ انسان مشقت اور جفا کشی میں زندگی گزارے، چونکہ یہاں کسی چیز کا حصول اس کے علیل و اسباب کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گندم کا ایک دانہ حاصل کرنے کے لیے متعدد علیل و اسباب عبور کرنے پڑتے ہیں۔ یہ عبور کرنا مشقت سے ہی عبارت ہے۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ تفسیر آیات۔ یہ انسان جو جفا کشی اور مشقت میں زندگی بسر کرتا ہے اور سامان زیست کے لیے علیل و اسباب کا محتاج ہے، کیا اس حصار سے نکل سکتا ہے کہ علیل و اسباب اور مشقت اور جفا کشی کے بغیر زندگی گزارے؟ مشکلات کے لیے اس کی طرف کوئی راستہ نہ ہو، دشواری کا مفہوم اس کے لیے اجنبی ہو، اور وہ تمام امور پر حاکم ہو اور کسی کے بھی اس پر مسلط ہونے کی کوئی راہ نہ ہو، اور یہ کہہ سکے کہ کسی کا اس پر قابو ممکن نہیں ہے۔ يقول أهلكت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ تشریح کلمات۔ لبدا بہت سا مال۔ تفسیر آیات۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایمان لے آیا اور کچھ مال راہ خدا میں خرچ کیا، یہ شخص اپنا انفاق جتا رہا ہے اور جو مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے اسے تلف شمار کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال تباہ کر دیا۔ صاحب مجموع البیان لکھتے ہیں یہ شخص حرس بن عامر بن نوفل تھا۔ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کفارہ دے دو۔ یہ شخص کہنے لگا جب سے میں محمد کے دین میں آیا ہوں میرا بہت سارا مال کفارات اور انفاق میں تباہ ہو گیا ہے۔ بعض دیگر روایات کے مطابق یہ بات کرنے والا کافر تھا اور کہتا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سا مال تباہ کیا۔ أيحسب أن لم يره أحد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ تفسیر آیات۔ کیا یہ جتانے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے انفاق کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے اس کی جزا نہیں ملے گی، حالانکہ اللہ اس انفاق کو دیکھ رہا ہے اور اسے جزا دے گا۔ دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں صرف ہونے والا مال اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی سزا دے گا۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے دونوں راستے یعنی خیر و شر اسے دکھائے۔ تشریح کلمات۔ النجدین، النجد کے معنی بلند اور سخت جگہ کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ ربط کلام اس طرح ہے جس ذات نے تمہیں بینائی عطا کی، اظہار خیال کے لیے زبان اور ہونٹ دیے، خیر و شر میں تمیز کرنے کے لیے قوت عنایت دی، اس ذات کی راہ میں انفاق تو ضیاع سمجھتا ہے؟ نمبر 1، انسان دونوں آنکھوں سے اپنے وجود سے باہر کی دنیا کو درک کر سکتا ہے، بیرونی دنیا کی چیزوں کے حجم، شکل اور رنگ کو درک کر لیتا ہے۔ آنکھوں کی تخلیق اللہ نے صنعیت میں ایک مہیر و لقوق صنعت ہے، اور دیگر اعضاء میں آنکھ بہت سے امتیازات کی حامل ہے۔ بڑی تیزی سے شے کی شکل، رنگ، دور، نزدیک، خوبصورت یا بدشکل اور بڑی چھوٹی ہونے کو دماغ کے لیے حاضر کر دیتی ہے۔ صرف اس ظاہر بینی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے ماورا دو بصیرت کی آنکھیں بھی عنایت فرمائی ہیں جس سے ان قدروں کا ادراک ہوتا ہے جو چشم ظاہر نہیں دیکھ سکتی۔
وہ ہے وہدیناہن نجدین، یعنی خیر اور شر کا ادراک۔ نمبر 2، ولسانن، زبان ایک مختصر عضو ہے جو انسانی زندگی کے لیے متعدد خدمات انجام دیتی ہے، جیسے نمبر 1، قوت ذائقہ، اسی زبان کے ذریعے فراہم کی گئی ہے جس سے شیریں، تلخی، ترشی کا ادراک ہوتا ہے۔ نمبر 2، طعام کو داہنے بائیں دانتوں کے حوالے کرنے کے لیے چمچ کا کام دیتی ہے۔ نمبر 3، حلق سے نکلنے والی آواز کو حروف کی شکل میں لانے کے لیے زبان بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور ان حروف کو جوڑ کر کلمات پھر کلام وجود میں آتا ہے، جس سے انسان بیرونی دنیا کے لیے اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے وشفتین، ہونٹ انسان کے بیرونی دنیا سے اتصال قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیج 174، اس کے بند، کھول، سکھلاؤ اور پھیلاؤ سے بہت سے حروف تشکیل پاتے ہیں اور کلام وجود میں آتا ہے۔ اگر زبان اور لب اللہ کے لیے مسخر نہ کیے ہوتے تو حلق سے نکلنے والی آواز سے حروف نہ بنتے، بلکہ بیل کی آواز کی طرح رہ جاتی۔ نمبر 4، وہدیناہن نجدین، ہم نے 2 سطح مرتفع کی رہنمائی کی ہے، اس سے مراد خیر اور شر کا راستہ ہے۔ اسے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے نجدین کہا جاتا ہے، چونکہ خیر کی سمجھ تو آسان ہے لیکن اس کا حصول آسان نہیں ہے۔ نفس کے خلاف ایک جنگ جیتنے کے بعد اس کا حصول ممکن ہے۔ شر کو خیر کے ساتھ نجد کہا ہے، جیسے قمر کے ساتھ سورج کو بھی قمر کہا جاتا ہے اور قمرین کہتے ہیں۔ اس آیت سے انسان کا اپنے ارادے میں خود مختار اور آزاد ہونا بھی ثابت ہے، جیسے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 سے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی راہ دکھا دی ہے، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ خیر و شر کا ادراک اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور جبلت میں ودیت فرمایا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ روم آیت نمبر 30۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے اس گھاٹی میں قدم رکھا ہی نہیں۔ تشریح کلمات، اقتحما کے معنی کسی خوفناک جگہ میں گھس جانے کے ہیں۔ تفسیر آیات، یہ شخص جو کہتا ہے میں نے بہت مال تباہ کر دیا، اس نے تو ابھی انفاق مال کی دشوار گزار گھاٹی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ انفاق مال کو دشوار گزار گھاٹی اس لیے فرمایا کہ مال سے درگزر کرنا بہت دشوار ہے۔ مال کی محبت انسانی دماغ کے حساس ترین جگہ پر ہے، اس لیے آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے۔ تفسیر آیات، ما ادراکا کہہ کر اس گھاٹی کی اہمیت بیان فرمائی۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے روز کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ تشریح کلمات، مسغبۃ السغب بھوک کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، جو لوگ کچھ مال خرچ کر کے اسے جتانے لگتے یا ریاکاری کرتے ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ مال خرچ کرنا ہے تو درجے ذیل انسانی مسائل کے لیے ہونا چاہیے۔ فک و رقبہ، غلام آزاد کرنا اس دشوار گھاٹی کو عبور کرنے کا اہم اور پہلا زینہ ہے۔ انسان کی غلامی سے چھڑانا
اور اسلامی تعلیمات اور قانون میں بہت بڑی نیکی ہے، اور اسلامی قوانین میں جا بجا غلام کی آزادی کے احکام نظر آتے ہیں۔ اسلام انسان کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ کسی اور انسان کا غلام نہیں بن سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ اسیر یعنی غلام رہے۔ اگر یہ کافر غلام مسلمان ہو جاتا ہے تو فقہی ابواب پر ہیں۔ رقبہ مومنہ، مومن غلام کو آزاد کرنے کے احکام سے۔ نمبر 2، اگر کبھی قحط سالی یا غربت کی وجہ سے فاقے کے ایام آ جائیں تو اس صورت میں دیگر صاحبان استطاعت افراد پر فرض ہے کہ اس فاقہ کش کو کھانا کھلائیں۔ اگر اس فاقہ کش کی جان کو خطرہ ہے تو یہ فرض مالی واجبات خمس و زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ نمبر 3، یتیم اگر قریبی رشتہ دار ہو تو دونوں حوالوں سے اس بھوکے یتیم کو کھلانا فرض بنتا ہے، یا عام طور پر یتیموں کا مال قریبی رشتہ دار لوگ ہتھیار لیتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ خصوصی طور پر رشتہ داروں کا ذکر فرمایا ہو، ورنہ یتیم اگر رشتہ دار نہیں ہے پھر بھی اس پر رحم کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، خاک نشین مسکین اس بات کی نشاندہی کے لیے فرمایا ہے کہ اس کی غربت کا یہ عالم ہے کہ وہ خاک پر سوتا ہے، اس کے پاس بچھانے کے لیے کوئی شے نہیں۔ ایسے مسکینوں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کا ذکر فرمایا، ورنہ ہر مسکین کو کھلانے کا حکم ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی تلقین کی۔ تفسیر آیات۔ یہ گھاٹی اس وقت عبور ہو سکتی ہے اور یہ انفاق اس وقت فائدہ دے سکتا ہے کہ یہ کام ایمان کے ساتھ ہو اور ایسے کام کرنے والا مومن ہو۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کوئی عمل نیک نہیں ہوتا جب تک کہ عمل کرنے والا خود نیک نہ ہو۔ عمل کرنے والا اس وقت نیک ہو سکتا ہے جب وہ مومن ہو۔ کافر اور منکر کا کوئی عمل نیک نہیں ہوتا۔ نمبر 2، وتواصوا، صرف ایمان کا وعدہ بھی کافی نہیں ہے، صرف ایمان کا دعویٰ بھی کافی نہیں ہے جب تک اس کا عمل اس کے ایمان کی گواہی نہ دے۔ اس ایمان کی بھی کوئی قیمت نہیں جس کا اس کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ ایمان کے کردار پر ظاہر ہونے والے 2 اثرات کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے میں جو دقت پیش آتی ہے اس پر صبر کی تلقین کرے۔ اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر آ جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین کرے۔ معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں پر رحم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اس طرح مومن وہ ہوتا ہے جو خالق اور مخلوق دونوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، جو اس گھاٹی میں قدم رکھتے ہیں یہی لوگ دائیں والے ہیں۔ تفسیر آیات۔ المیمنہ دائیں طرف کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ یمن سے ماخوذ ہے جو برکت اور سعادت کے معنوں میں ہے۔ دائیں ہاتھ کو یمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ اہل جنت کو اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، اور اہل جہنم کو اصحاب المشأمہ اور اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا بدبخت لوگ ہیں، ان پر ایسی آتش مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہے۔ تشریح کلمات۔ مؤصدہ اس احاطے کو کہتے ہیں جو مویشیوں کے لیے پہاڑ میں پتھروں سے بنایا جاتا ہے۔ تفسیر آیات۔ اصحاب الیمین کے مقابلے میں اصحاب المشأمہ کا ذکر ہے۔ المشأمہ بائیں ہاتھ کے معنوں میں ہے جو شوم اور نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دایاں ہاتھ خیر و برکت کے لیے ہوتا ہے۔
نمبر 2، یہ لوگ آتش کے ایک ایسے احاطے میں ہوں گے جو ہر طرف سے بند ہوگا، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اللہم وقنا عذاب النار۔ اور سامعین کرام، اس کے ساتھ ہماری ریڈنگ سورہ بلد کی مکمل ہوتی ہے پیج 177 پر، اور اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اپنے رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس خدمت کو قبول فرمانا، ہمارے اس عمل کو صالح قرار دینا، اور ہمیں اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔